الحمد لله رب العالمين. اسلام میں ہے کہ آکسیجن کے بغیر زندگی محال ہے. کہاں ہے یہ؟ ذرا مجھے لکھ کے بھیجو. کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ وہ جگہ لکھو نا، میں بھی پڑھوں نا کہ آکسیجن کے بغیر. اللہ کی مرضی ہے، آکسیجن ماں کے پیٹ میں بچے کو پہنچا دیتا ہے. وہ جو ماں سانس لیتی ہے اسی سے بچہ سانس لیتا ہے. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ چیخ مارتا ہے. جب چیخ مارتا ہے تو اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں. اگر چیخ نہ مارے تو پاگل ہو جائے گا وہ. تو انڈے میں جی، مرغی کے انڈے میں آکسیجن نہیں ہوتی جی، یعنی اللہ انڈے میں آکسیجن نہیں ڈال سکتا. میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد ارحام رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو جب محمد رکھ لیا اس سے اچھا نام دنیا میں کوئی نہیں. پھر آگے ارحام یا ترہیم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس محمد رکھو. صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے نہیں کہا. پھر بھی کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آپ 12 ربیع الاول کے عاشق ہیں، آگے پیچھے نہیں. صرف سال میں ایک دن 2 دن کے عاشق ہیں آپ. اس میں آپ بڑے جھوم جھوم کے نعتیں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی غلط، جن میں بدعت ہو اور شرک ہو. میری 29 سال ہے. 2 سال پہلے ایک لڑکے کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، مگر میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں کیونکہ لڑکا دیندار نہیں. آپ ایسا کریں میری بیٹی 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کریں، اگر خیر ہو تو کر لیں، چونکہ اللہ قادر ہے تیری صحبت کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. بہرحال ابا کی جائیداد میں جھگڑا تھا. اللہ رحمت کرے. اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر شوہر سے زنا ہو جائے، بیوی کو پتہ بھی چل جائے اور نادم ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہو توبہ کرو، آئندہ بچو. اور کیا کر سکتی ہو تم؟ اس کے زنا کا تم پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا. حافظے کی مضبوطی کے لیے اللہ کے نام ہے یا قوی یا متین، وہ پڑھ کے دعا مانگا کریں. ایک طواف کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا شروع کریں، لیکن اگر دوسرا اسی وقت شروع کر دیں وہ بھی جائز ہے. کھجور کی گٹھلی حضرت معاویہ گھوڑوں کو کھلاتے تھے، سارے صحابہ کھلاتے تھے، اب بھی عربی کھلاتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے باغ کی گٹھلیاں تھیں. غصہ آتا ہے ابھی ایک ایسی چیز کہ اس کی گٹھلیاں اس وقت تک بھی کھلائی جاتی ہیں. اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہوتے تو سنی ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے جراثیم شیعہ والے بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ حضرت معاویہ پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے. حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت معاویہ کاتب الوحی ہے، اللہ کے وحی کے لکھنے والا، جس کو اللہ کے نبی نے اتنی امانت والا پایا کہ وہ وحی لکھتے تھے. یہ نہیں سوچتے کہ جن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اسی طرح آپ نے دعا مانگی تھی، معاویہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. یا اللہ میرے معاویہ کو قرآن کا بھی علم دے، حساب کا بھی، اور عذاب سے بھی بچانا. اتنے شان والے صحابی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. اور جی یزید کو اس نے تخت پہ بٹھا دیا، اس نے جمہوریت کو ملوکیت میں بدل ڈالا، یا ایسے باتیں کرتے ہیں. اگر ملوکیت اتنا بڑا عیب ہے تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بنایا؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بنایا؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بنایا؟ اللہ نے میرے مدنی پاک کو بادشاہ کیوں بنایا؟ یہ کیا بات ہے؟
اسلام ان باتوں کا قائل ہے، ملوکیت ہو، خلافت ہو، جمہوریت ہو، صدارتی نظام ہو، پارلیمنٹری نظام ہو، جو بندہ قرآن قانون سنت کے تابع ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو غلط ہے۔